بتائیے کہ مطلب یہ جو فارمولا ہے کہ اتنے لوگ شریک ہوں گے، یہ کوئی خاص پروپورشنل رکھی گئی پارٹی اسٹرینتھ کی بیسس پہ اپوزیشن کا کنسنسس کے بعد؟ جی گڈ کوشچن جی. دیکھیں اس میں وہی ہے جو متناسب جو پارٹی کی اسٹرینتھ ہوگی اس کے مطابق یہ پوری پارٹیز کا کے ساتھ مل کے یہ کوئی یونانیمس ڈیسیجن تھا، یہ کوئی یونیلیٹرل ڈیسیجن نہیں تھا. تو اس میں سب آن بورڈ ہیں اور ان کی تعداد کے مطابق ہی ممبران حصہ لیں گے. جی اچھا شبلی فراز صاحب، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن آن اے لائٹر نوٹ جب چیئرمین سینٹ سے متعلق الیکشن ہو رہے تھے، ووٹنگ ہو رہی تھی، تو اس وقت ہم نے یہ دیکھا کہ آپ کے پاس نمبرز کم تھے لیکن پھر بھی آپ کی جو تحریک تھی وہ کامیاب ہو گئی. خدا نخواستہ یہ جو 86 لوگ آپ بلا رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اپوزیشن کے لوگ زیادہ آ جائیں اور پھر میجورٹی حکومت کی کم ہو جائے. تو یہ فارمولہ جس طرح نظامی صاحب نے بھی پوچھا، اس پہ اعتماد بھی ہو گیا، زبان بھی لے لی آپ نے اپوزیشن سے؟ نہیں جی بالکل. دیکھیں یہ اسی تناسب سے ہوگا جس طرح کہ ہماری اس وقت رسپیکٹو اسٹرینتھ ہے، چاہے وہ ٹریجری بینچز ہوں یا وہ اپوزیشن ہو. پھر اپوزیشن میں بھی جو جماعتیں جن کا کہ جتنا حجم ہے اس کے مطابق ان کی تعداد کا تعین کیا گیا ایک فارمولہ کے تحت. تو اس میں کوئی اپوزیشن کے ساتھ کوئی نہ بدمزگی ہے نہ کچھ ہے، سب جانتے ہیں کہ لمیٹیشنز کیا ہیں. تو اسی لیے یہ جو ہے تو ایک بڑے کنسنسس کے ساتھ یہ فیصلہ کیا گیا ہے. جی ٹھیک ہے، ایک بریک لیتے ہیں شبلی فراز صاحب. بریک کے بعد جب آئیں گے تو آپ سے یہ بھی جانیں گے تو کیا اب اس سے یہ تاثر بھی لیا جائے کہ جو اپوزیشن کی جانب سے اوپن ہینڈ دے دیا گیا گورنمنٹ کو یہ بجٹ، یہ بل پاس کرنے کے لیے. بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. شبلی فراز صاحب یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. نظامی صاحب، جس طرح بریک سے پہلے شبلی صاحب بتا رہے تھے کہ 86 لوگ ہیں جو اس اجلاس میں شریک ہوں گے، اور لگ یہ رہا ہے کہ اب اس اجلاس کے بعد جب فارمیلٹی پوری ہو جائے گی تو سیشن بھی مؤخر ہو جائے گا. تو وہ روایتی طور پہ جو اپوزیشن کی بجٹ کو لے کے مخالفت، تنقید اور ڈیبیٹ ہوتی تھی، تو کیا اس سال وہ بھی نہیں دیکھنے کو ملے گی؟ یہ تو میرا خیال ہے جب اجلاس ہوگا تو ضرور ہوگی گرما گرمی. جی ایسی بات نہیں ہے اپوزیشن نیچے بیٹھ سکتی ہے. شبلی صاحب، میرا ایک بڑا عجیب سا تضاد مجھے نظر آیا آپ نے جو بات کی ڈسپلن کی، کہ ایک طرف تو جو شہباز شریف صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ جی میں کینسر سروائیور ہیں بھی اور میں کوارنٹین میں ہوں، میں وہاں جا بھی نہیں سکتا. پھر بہرحال جب ضمانت ہوگی تو وہ چلے گئے، لیکن وہاں گئے تو وہاں سوشل ڈسٹینسنگ کی دھجیاں اڑا دی گئیں. تو اگر سیاستدان جو ہیں وہ خود دور معیار کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ ایک طرف تو کہہ رہے ہیں کہ جی میں اجلاس میں بھی شرکت نہیں کر سکتا، کرونا وائرس کا مریض ہوں، کینسر کا مریض ہوں، دوسری طرف آپ بندے لے کے آتے ہیں شو آف اسٹرینتھ کے لیے جہاں سوشل ڈسٹنس کی کوئی تمیز روا نہیں رکھی جاتی. جی دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم شہباز شریف صاحب کو سیاستدانوں کا نمائندہ نہیں سمجھتے. ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا جو کردار رہا ہے تو وہ کوئی بڑا غیر سیاسی، اور اس کی وجہ سے ہم کافی بدنام بھی ہوئے. اور یہ جو انہوں نے جو دکھایا ہے ان میں تضاد ان کی کال و فیل میں ہے، جس میں انہوں نے ایک طرف تو وہ بائی چوائس کہ وہ پارلیمنٹ تو نہیں آ سکتے کیونکہ ان کو کرونا کا وہ ہے یا کسی نیب کی پیشی میں وہ نہیں جا سکتے، دوسری طرف جو ہے تو ضمانت لینے وہ پہنچ جاتے ہیں. تو یہ تضاد تو جی یہ میرا خیال ہے کہ یہ کسی یا تو ان کی پارٹی کے کسی سے پوچھیں یا ان سے ہی پوچھیں، کیونکہ آپ جو بات کر رہے ہیں وہ بالکل درست کر رہے ہیں کہ جو دیکھنے میں آیا اس سے یہی ہے کہ قوم کو ایک میسج ملتا ہے، اور جو بھی پولیٹیشین ہو یا کسی پولیٹیکل پارٹی کا یا گورنمنٹ کا آفیشل ہو، اگر وہ اس کی ایس او پیز کی کھلا دھجیاں اڑا رہا ہے تو وہ پھر اٹ ڈز ناٹ اسپیک ویل فار دیٹ پارٹی اور دیٹ لیڈر. جی ہاں، قوم کو ٹھیک میسج نہیں جاتا، بالخصوص اتنی بڑی سیاسی جماعت ہے. جی اچھا یہ بتائیے، آج جو قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس ہوا، مراد علی شاہ صاحب نے بڑا گلہ کیا کہ جی پہلے کہا گیا کہ یہ اجلاس جو ہے یہ
13 لوگ اس میں ہوتے ہیں جی 13 ممبرز ہیں اس کے 13 ممبر ہیں پرائم منسٹر سمیت. تو یہ اسلام آباد میں ہوگا. جب وہ ایئرپورٹ پہنچے تو کہا گیا کہ یہ وایا ویڈیو لنک ورچوئل اجلاس ہوگا. پھر ان کا کہنا ہے کہ یہ فروری مارچ میں ہونا چاہیے تھا, پھر سال میں 2 ہونا چاہیے. اب تو کوئی فائدہ نہیں, بجٹ تجاویز بن چکی ہوئی ہیں. تو ان کا یہ اعتراض تو بجا رکھتا ہے شبلی صاحب کہ یہ جو سارے فارمیلٹیز ہیں ان کو محض فارمیلٹیز ہیں, لیکن اسپرٹ بھی پورا کیا جائے. نہیں جی دیکھیں, جہاں تک مراد علی شاہ صاحب کے اس کا کمپلین کا ذکر ہے یا آپ نے جس طرح کہا, بات یہ ہے جی کہ یہ ہم نے دیکھا ہے ایک پیٹرن کہ مراد علی شاہ صاحب جب ہمارے ادھر آتے ہیں اور ورچوئل اجلاس ہونا, وہ تو پہلے بھی ہوئے ہیں, انہوں نے کئی دفعہ NCOC کے اجلاس بھی ورچوئل اٹینڈ کیے ہیں, اور میرا خیال ہے وقت کا تقاضا بھی یہی ہے. ہم خود کئی اجلاس ورچوئل کر رہے ہیں, ہم نے آپ کے ساتھ بھی ورچوئل اجلاس کیا تھا جو جتنے ہمارے صحافی دوست ہیں. لیکن ان میں ان کا ایک پیٹرن یہ رہا ہے کہ وہ جب ان کا جو کنٹریبیوشن تھی اس اجلاس میں, جو ان کا جو موقف تھا, جو ان کا طور طریقہ تھا, وہ بڑا فیوریبل تھا. پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب وہ ختم ہو جاتا ہے اور جب وہ اپنی پریس کانفرنس کرتے ہیں اس میں ان کا ٹوٹلی ڈیفرنٹ ایک مزاج بھی ہوتا ہے, اور وہ بالکل اس میں ڈیفائنس موڈ میں ہوتے ہیں, بیکاز وہ آئی کین انڈرسٹینڈ دیٹ ہی وانٹس ٹو ڈو پالیٹکس. اب ہر چیز پہ پالیٹکس کرنا میرا خیال ہے کہ اس سے کوئی اچھا امیج نہیں جاتا, کیونکہ میں خود کئی ایسے اجلاس میں, آج کے اجلاس میں تو میں شریک نہیں تھا بیکاز میں پارلیمنٹ میں تھا, لیکن ہم نے یہی دیکھا ہے ان کا پیٹرن کہ وہ باہر جا کے اندر جب اجلاس میں کچھ ان کا موقف ہوتا ہے وہ بالکل ایگری بھی کرتے ہیں, اور جب واپس جاتے ہیں تو وہ پھر بالکل بدل جاتے ہیں. یہ ایک چیز میں پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ اٹس ناٹ دا وے. یہ اعتراضات اگر انہوں نے ادھر اٹھائے ہوتے تو ہم مان لیتے, لیکن وہ ادھر ایگری کرتے ہیں اور پھر جا کے جو ہے تو دوسری بات کرتے ہیں. شبلی صاحب آج جو انہوں نے پوائنٹ ریز کیا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں, پہلے تو اگر 50 لوگوں کی کیبنٹ میٹنگ ہو سکتی ہے تو 13 لوگوں کا لائیو اجلاس, لائیو میٹنگ کیوں نہیں ہو سکتی. ایک تو وہ یہ بات کر رہے ہیں. دوسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نیشنل اکنامک کونسل کا مذاق نہ بنایا جائے. یہ اس کی تجاویز لازمی نہیں ہوتا کہ وفاق بھی مانے یا صوبے بھی مانے, لیکن یہ آپ بجٹ پیش کرنے سے محض 2 دن پہلے آپ ایک فارمیلٹی پوری کر رہے ہیں, رسمی کارروائی پوری کر رہے ہیں, پہلے اس کی میٹنگز کیوں نہیں ہوئی؟ بنیادی نقطہ تو وہ یہ اٹھا رہے ہیں. نہیں دیکھیں, پہلی تو یہ ہے کہ انہوں نے پرائم منسٹر کا جو میں پریس کانفرنس ان کی دیکھ رہا تھا اس میں تو انہوں نے پرائم منسٹر کا شکریہ ادا کیا ہے کہ انہوں نے اس بات کو مانا ہے, اور وہ بہت ہی جلد جو ہے تو وہ اجلاس بلائیں گے. جہاں تک دیکھیں اس سچویشن کا جہاں تک تعلق ہے, آپ کو معلوم ہے کہ یہ ایکسٹرا آرڈنری ٹائمز ہیں, یہ ایک ایسی سچویشن ہے جس میں کہ ہم پہلے گزرے نہیں ہیں. دیر بین سیریز آف میٹنگ, سیریز آف, ہم ایک طرف کورونا سے لڑ رہے ہیں, دوسری طرف لوکس سے لڑ رہے ہیں, تیسری طرف بجٹ آ رہا ہے, اس کے علاوہ بھی اور ایشوز ہیں. تو اگر ورچوئل اگر انہیں نہیں بلایا تو انہیں تو شکریہ ادا کرنا چاہیے. اگر وہ اسلام آباد کا چکر لگانا چاہتے ہیں ہی از مور دین ویلکم. بٹ یہ کہنا کہ ورچوئل اجلاس میں کوئی ڈفرینٹ ہے کمپیئر ٹو جو ریئل ٹائم میں ہے, تو پھر اس میں وہ پارلیمنٹ میں ان کی اپوزیشن پارٹی نے یہ ایگری کیا ہے کہ یہ ہم بیکاز آف دیز ایکسٹرا آرڈنری سچویشن ہم جو ہے تو یہ اجلاس جو ہے تو جو کورم کی ریکوائرمنٹ ہے اس کو پورا کرتے ہوئے کریں گے, اس سے زیادہ لوگ نہیں بلائیں گے. تو دیکھیں یہ تو اگین یہ ٹائمز ڈفرینٹ ہیں. نارمل سرکمسٹانسز میں اگر اس طرح کا نیشنل اکنامک کونسل کی میٹنگ لیٹ ہو, اب دیکھیں نا CCI کا بھی جو ہے تو 90 ڈیز کے مطابق ہے, ہم نے دیکھا کہ وہ انفارچونیٹلی نہیں ہوئی ان کے دوران حکومت میں, PMLN نون کی حکومت میں. تو یہ چیزیں ضرور ہونی چاہیے, لیکن اس کو ایز ایک وہ پالیٹکس کے طور پہ نہیں, اس کا جو ہے تو کئی پلیٹ فارمز ہیں, اور ہم تو یہ کہیں گے کہ اگر ایسی بات تھی تو ان کو بھی انسسٹ کرنا چاہیے تھا کہ جی یہ میٹنگ بلانی چاہیے, NEC کی میٹنگ بلانی چاہیے. اب بلائی ہے, پرائم منسٹر کا انہوں نے خود تعریف کی ہے کہ جی وہ انہوں نے ان کی بات کو مانا, اور ہی واز کوائٹ ہیپی ود اٹ. بٹ اگین ان دا پریس کانفرنس ہی واز اے ڈفرنٹ مین, so we can't really handle that. ہاں یہ صحیح ہے آپ کی بات کہ سیاست اپنی جگہ پہ ہوتی ہے, جو تعلقات کار ہے وہ آپ کا خیال ہے کہ اتنے خراب نہیں جتنے بار تاثر دیا جاتا ہے. لیکن یہ بتائیں, آپ نے بھی کہا کہ میں شہباز شریف کو سیاستدان نہیں مانتا, کیا وجہ ہے؟ خیر ممبر تو ہیں پارلیمنٹ کے, اپنی پارٹی کے صدر بھی ہیں, پھر بھی آپ ان کو نہیں مانتے؟ دیکھیں
دیکھیں نہیں میری مطلب ہے کہ جو ان کا طرز عمل ہے ان کو جو ہے تو ہم ان کو وہ ہمارے رول ماڈل نہیں ہے، بیکاز ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں ان کی جو کرپشن کی جو چیزیں ہیں، جس طرح سے کہ سیاستدان بدنام ہوئے ہیں، جس طرح سے انہوں نے اپنے دوران حکومت جس طرح سے اپنے عہدے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے کاروبار کو، اپنی فیملی کو انہوں نے جس طرح سے نوازا، تو میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی بھی رسپیکٹیبل سٹیزن جو ہے تو ان کو لیڈر مانے گا، بیکاز لیڈر رہنمائی کرتا ہے، لیڈر پلنڈر نہیں کرتا، لیڈر اس کو اپنے جو لوگ ہیں ان کے عوام کا احساس کرتا ہے، وہ لیڈر جو ہے تو آپ کو سیدھے راستے پہ لے جاتا ہے، ترقی کی طرف لے جاتا ہے، امن کی طرف لے جاتا ہے، خوشحالی کی طرف لے جاتا ہے، لیکن انہوں نے یہ راستے صرف اپنے لیے اور اپنے خاندان کے لیے کیے، اس لیے ان پرنسپل وی ڈونٹ ایکسیپٹ ہم ایز اے لیڈر.